الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام۔ پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے سورۃ بقرہ کا۔ آج ہم دوسرے رکوع کی تشریح پڑھیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں 8 سے 20 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں 8 آیات تھیں اور 8 سے 20 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پہ ایک مفسرین نے تیسری قسم کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، ایک جو ایمان لانے والے نہیں تھے، اور جو تیسرا حصہ ہے جس کو ہم منافق کہتے ہیں، اس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ لفظ نفت جو ہے وہ ایک گو کی جو بل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس کے 2 رخ ہوتے ہیں، تو 2 رخ بندے کو بھی منافق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک طبقہ اگر ہم دیکھیں یہود کے علماء کا اس میں بڑا حصہ ہے، جو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے ہی اس کو بڑھاوا دیا، اس کو لوگوں کو آگے بڑھ چڑھ کے اس میں مدینہ منورہ میں ایک نفاق کا پودا انہوں نے لگایا، اور یہ سارے کا سارا یہود علماء کے زیر اثر جو ہے وہ پروان چڑھا۔ جیسے ایک جنگل ہوتا ہے اور اس میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور اس کے نیچے جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ نفاق بھی جو ہے اسی جھاڑ جھنکار کا حصہ تھا، جو کہ یہودی علماء کا یعنی جو بڑا پودا یہود کا تھا، جس کے زیر سایہ جو ہے وہ یہ چڑھے، اور اس کے ذریعے سے ان کا مقصد تھا دین اسلام کو نقصان پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ اور آپ دیکھیں کہ دھوکہ دینا، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 142 میں منافقین کے بارے میں بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس بات کو بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ منافقین کی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور ہی نہیں تھا، کہ وہ خود کو مسلمان سمجھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ انہوں نے خواہ مخواہ ہی اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، امن کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ یعنی دونوں سائیڈوں پہ اچھے طریقے سے رہیں، اسلحہ استعمال نہ کریں اور مخلص ہو کے سارے جو ہیں وہ رہیں۔ تو منافقین یقیناً ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کی خاطر ہوئے تھے، تو ان پر پہلے دن سے یہ واضح تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے۔ تو ایسے منافقین کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی آیا، لیکن زیادہ تر منافقین دوسری طرح کے تھے جن کو اپنے نفاق کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی ان کے کردار کی کمزوری ہے۔ یہ روگ کیا ہے؟ یہ منافقت جو ہے اس کی بیماری ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کیفیت میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو حق کو تو پہچان لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو رد کر دیتا ہے، تو اسے کافر کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص حق کو حق پہچان کر آیا تو یہ اس کے کردار کی مضبوطی ہے، قوت ارادی جو ہے اس کا مضبوط ہے، لیکن جس نے اس کو رد کر دیا اس کے کردار کی کمزوری ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی نقصان نہ ہو اور آخرت میں بھی ہمارا بھلا ہو جائے۔ تو در حقیقت یہ لوگ یعنی ان کے دلوں میں یہ روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے ان کے اس روگ، یہ بیماری منافقت کی، وہ اللہ نے اور بڑھا دی۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اس کو سمجھنا ہے، بہت دل سے سوچنا بھی ہے، ذہن سے سوچنا ہے، بہت غور و فکر کرنا ہے اس کے بارے میں کہ آپ حق پر چلنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ
آپ کا راستہ حق کا آسان کر دے گا، کہ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں شاید مشکلیں آئیں لیکن اللہ اس کو آسان کرتے جائیں گے، آپ کے لیے راستے کھولتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی برائی بھی آپ کے لیے ہلکی کرتے جائیں گے، اور آپ کو اس برائی کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی، آپ خیال نہیں کریں گے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور جو درمیان میں لٹکنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، یہود کو بھی دھوکہ دے لیا کہ وہ ہمیں اپنا ساتھی سمجھتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جو انہوں نے خود منتخب کیا۔ اب ہم لوگوں نے سوچنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ترجمہ پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا کیا ایک مفہوم ہے، یعنی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنائے، ہمیں ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ اللہ دکھائے، اور اس پہ یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو جہاں کی ہماری کوشش ہوگی اللہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب پیچھے عذاب عظیم اللہ نے فرمایا تھا، اور اب یہاں پہ بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا، اسی وجہ سے ملے گا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو اب ٹھیک ٹھیک ان کی پیروی کرو، جو وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو، جو وہ حکم دیتے ہیں وہ اس کو مانو۔ جنگ کے لیے کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے نکلو، مال دینے کی تقاضا کریں تو مال پیش کرو اگر تم، لیکن جماعتی زندگی کے اندر یعنی جب آپ ایک نظم کے تحت چلتے ہیں تو اس کے اندر فتنہ فساد جو ہے وہ نہیں پھیلانا۔ تو وہ پھر کہتے تھے، جواب دیتے تھے قالوا انما نحن مصلحون، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہماری نظر میں لڑنا ٹھیک نہیں ہے، ہم بس جو لڑنے بھیڑنے سے ہم وہ کرتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے، خواہ مخواہ کی دشمنی جو ہے وہ ہم نے نہیں لینی، بس آرام سے دعوت دو، کوئی قربانیاں نہیں، مصیبتیں نہیں جھیلنے پڑے، مشقتیں نہ برداشت کرنی پڑے، بس جو ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہیں۔ تو اس طرح سے نہیں ہوگا، دعوت کے لیے ہمیں مشکلیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن رکھو بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے، اور لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو فساد پھیلانے والے ہیں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و زمین میں اصلاح کے لیے، اور اس اصلاح کے لیے کچھ ہمیں کام بھی عملی طور پہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور اگر اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اس کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، آپریشن میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، درد بھی ہوتا ہے، تو یہ اس راستے کی رکاوٹ جو ہے وہ بنتے ہیں، در حقیقت یعنی فساد مچاتے ہیں، وہ اس چیز سے روکتے ہیں۔ اب اگر اس کا آپریشن نہ کیا جائے مریض کا تو وہ مر بھی سکتا ہے۔ تو اس بات کا جو ہے تو دین بھی ایسے نہیں پھیلے گا، ضرور اس میں مشکلات آئیں گی، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ شعوری نفاق اور چیز ہوتی ہے، سارا تذکرہ غیر شعوری نفاق کا ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ اب یہ ایمان کون تھے؟ ایمان والے یہ صحابہ کرام تھے، جب بلاوا آتا تھا فوراً لبیک کہنا، ہر کام کے لیے حاضر ہو جانا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیتے تھے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ کہتے تھے، یعنی کہا جاتا تھا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ قالوا نؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یعنی منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں یہ کہ باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے کہ کیا ان کو نے اتنے نقصان اٹھائے ہیں، ان کو کوئی اپنے گھر کا، اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی اولاد کی پرواہ ہی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تو ادھر آ گئے ہیں یہاں پہ، چاہے وہ جیسا مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں، اور دائیں بائیں دیکھ کے چلنا چاہیے، اپنے نفع نقصان کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ اسلام دین حق ہے، لیکن بہرحال اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے بالکل دیوانے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ جیسے نبی کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، فوراً اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن رکھو وہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ
یعنی وہ سمجھدار زیادہ دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے سمجھداری سے کام لیتے ہیں، لیکن جو سچا ایمان والا ہے وہ اپنے ہر تقاضے کو پورا کرتا ہے، ہر وقت حاضر رہتا ہے، تو اس سے بڑا عقل مند اور سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ جس نے اصلی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی اس کو سنوار لیا، اس نے سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دیا، تو اس سے عقل مند شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب عام یہودی بھی کہتے تھے ہم تو آخر اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول کو بھی مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، اب سے شریر لوگ جو کہ جن میں سے علماء یہود بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، یہ سے مراد وہی لوگ ہیں۔ تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی منافقین کا، تو یعنی وہ ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نہ وہ مسلمانوں میں، یعنی کبھی مسلمانوں کی طرف آ کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہود کی طرف جب جاتے تھے تو ان کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو سورۃ نساء میں جو ہے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ درمیان میں لٹکتے رہیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اسفل السافلین ہے، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے جو منافق لوگ ہوتے ہیں۔ قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کرتے ہیں۔ یعنی جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے وہ شریر سرداروں کے ساتھ تو وہ کہتے تھے ہم تو اصل ہماری ساری مدد تمہارے ساتھ ہے، مسلمانوں کو تو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی کو دراز کرتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تم اس راستے پہ چل پڑے ہو تو اب چلتے جاؤ، ڈھیل دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ رسی کو جو ہے وہ کھینچ لیں گے۔ تو اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اور یا مہون جو ہے وہ عقل کے اندھے پن کو کہتے ہیں، کہ جو عقل سے اندھا ہوتا ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے لیے کیا اچھا برا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ اب یہ بہت پیارا انداز ہے کہ دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، دو آپشنز ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، اس کی بڑی بھاری قیمت دی، تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشوں سے گزرا، قربانیاں دینی پڑی، اس نے سب کچھ منظور کر لیا اور ہدایت لے لی۔ لیکن ایک اور شخص ہے جس نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، اس میں آسانی بھی ہے، تکلیف سے بھی بچ گیا، اس کے مفادات بھی محفوظ رہ گئے، تو حقیقت میں اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ ہمیں ہدایت چاہیے یا ہمیں گمراہی چاہیے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اب دونوں چیزیں ہمارے سامنے، جو گمراہی کو خریدے گا اس کو ظاہری بات ہے وہ دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا، اور جو ہدایت خریدے گا اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی آسانی۔ ہمارا بِہَتْ تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو جس نے گمراہی کو خریدا ہے اس کی اس تجارت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثالیں دو دی ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب ماحول اور ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اندھیری رات ہو، قافلہ بھٹک رہا ہو، کچھ لوگ بڑی ہمت کر کے اندھیرے میں ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کریں، آگ روشن کریں، لیکن اسی وقت جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی اگر سلب کر دے، ان سب کی نظر چلی جائے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ باہر روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، اب بھی اندھیرے ہی میں ہی رہ گئے، یعنی باہر تو روشنی ہے مگر ان کے اندر کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو ہی ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، انسان اندھیری شب میں بھٹک رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے اس دین کی روشنی کو روشن کیا، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ضدی تھے، تعصب سے، تکبر سے، حسد کی بنیاد پر ان کے اندر کی بینائی زائل ہو گئی اور وہ بھٹک گئے، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اندھیرے میں رہ گئے۔ تو ان کا ذکر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ہو چکا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس روشنی کو قبول کر لیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے متقین کا نام دے دیا۔
تو ہمیں بھی اس روشنی کا حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. سم بکم یونفارم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، سو اب وہ نہیں لوٹیں گے. اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہرے ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اب لوٹنے کی کوئی امکان نہیں ہے. کہ کون ہے ان میں؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، سب کے سب زندہ تھے، سب کے سامنے آیات نازل ہو رہی تھیں، اور سب غزوہ بدر میں جہنم واصل ہوئے، جو 2 ہجری میں ہوا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ ان کے درمیان گزارا، اور یہ لوگ اس مثال کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ وہ اس چیز سے جو دین ان کے سامنے آیا، اس کی حقانیت سامنے آئی، روشنی ہر طرف پھیلی، لیکن انہوں نے اپنے ضد و تکبر کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. دوسری مثال جو ہے وہ کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور سے بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں کڑک کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. تو وہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس کو بچائے گا؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے وہ بجلی اچک چل لے جائے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے تو اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی روشنی میں، یعنی تھوڑی سی چمک آئی تو چلنا شروع ہو گئے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ نقشہ اللہ نے کھینچا. ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، بارش کو قرآن مجید ماں مبارکن قرار دیتا ہے. یہ خود کتاب مبارکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نازل کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ کڑک گرج، کفر سے مقابلہ، کفر کی دھمکیاں، ان کے خطرات، امتحانات، آزمائشیں، منافقین کا معاملہ، یعنی لوگوں کے اوپر اتنی سختیاں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا یہ منافق لوگ چل پڑتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جب وہ دیکھتے حالات پرسکون ہے تو ساتھ مل جاتے، جب جنگ کا بلاوا آتا تو پیچھے بھاگ جاتے، اور جب حالات سدھر جاتے پھر ایمان کا اظہار کر دیتے، جیسے ہی کوئی آزمائش آتی پھر کھڑے ہو جاتے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر دیتا. یعنی اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، انسان کو جھیل دیتا ہے کہ اگر تم مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. اگر تم نے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چننا ہے، ورنہ تم درمیان میں لٹکتے رہ جاؤ گے. لا الہ الا ولا الہ الا. اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبرن حق پر لائے گا، نہ ہی جبرن باطل کی راہ پر لے جائے گا. اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دے کے ہمیں آزاد چھوڑ دیا. اب ہم چاہیں تو دین کے راستے پہ چلیں، چاہیں قرآن پڑھیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزے رکھیں یا نہ کریں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اچھی بات کریں، ذکر کریں، یہ ہمارے اوپر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیتوں کے 3 گروہوں میں تقسیم کر دی. ان 2 جو رکوع ہم نے پڑھے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر کل کی کل حق کی دعوت ہو تو اس میں انقلابی رنگ ہو، تو باطل سے ہمارا زور آزمائی ضرور ہوگی، اور وہ نیچے دکھانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حق ہمیشہ غالب آئے گا، اور ان 3 قسم کے لوگوں میں ایمان والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. ایک ایمان والے، دوسرے کافر، تیسرے منافق. منافق جو ہیں وہ اسفل السافلین ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے، دنیا کی منافقت سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی بھی ہو جائے. جتنا ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالی اس پہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.